السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نہایت شان و شوکت، اپنی توقیر، اپنی عظمت اور اپنی رحمتوں سے فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، کیا ہی شان ہے اس رب کی جو فرماتا ہے، اور کیا ہی شان و شوکت ہے اس قرآن کی جس کے ذریعے سے وہ فرماتا ہے ہم انسانوں کی ہی فلاح کے لیے، ہم انسانوں کی ہی اصلاح کے لیے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یقیناً خسارے میں ہے نا وہ لوگ جو یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کریں کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ کیا آپ کے لیے لیلۃ القدر صرف ایک عبادت کی رات ہے؟ کیا آپ کے لیے لیلۃ القدر صرف ایک ایسی رات ہے جس میں آپ کو صرف بھرپور عبادت کرنی ہے؟ اور جان لیجئے کہ جب تک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بتاتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ہم کیسے جان سکتے تھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تعجب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں پر تعجب کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے سامنے اس رات کو تلاش کرنے کے، اس رات کو پانے کے، اس رات کو حاصل کرنے کے قیمتی ترین نسخے قرآن پاک کے ذریعے سے آپ پر اللہ کی رحمتیں آ گئیں اور آپ پھر بھی محروم رہ گئے، تو تعجب ہی ہے نا۔ کیا آپ کو اس بات سے دکھ، افسوس اور تکلیف نہیں ہوتی کہ اگر آپ کا رب آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں نہ بتاتا تو ہم کیا کرتے؟ کیسے اس رات کے بارے میں جان پاتے؟ کیسے ہمیں یہ پتہ چلتا کہ ہزاروں سالوں کی مشقت صرف ایک رات میں پا لینے کی بھی اللہ نے فضیلت قائم کی ہے؟ اتنے بڑے، اتنے عظیم اور اس قدر حکمتوں بھرے اللہ کی رحمت کا ہمیں پتہ چلے اور ہم اس سے خود کو محروم رکھ لیں، اس رات سے ہم محروم رہ جائیں، پھر بھی تعجب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب آنے کا اتنا بڑا موقع دے اور آپ اس موقع کو اس طرح ضائع کر دیں، تعجب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو زنگ سے پاک کرنے کا اتنا بڑا موقع دے اور آپ پھر بھی دل کو گناہوں کے زنگ میں آلودہ رکھیں، تعجب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب ہونے کا اتنا بڑا اور اتنا قیمتی موقع دے اور آپ پھر بھی اسے اللہ کی نافرمانیوں میں ضائع کر دیں، تعجب ہے۔ تعجب ہے کہ وہ تو آپ کے قریب ہیں مگر آپ اس سے اتنا دور ہیں، تعجب ہے۔ وہ آپ کی شہرت کے بھی پاس ہے اور آپ اس سے لاکھوں ہزاروں دنوں سے بھی دور ہیں، تعجب ہے۔ آپ کی اتنی حکم عدولیوں کے باوجود بھی وہ آپ کو اتنا بڑا موقع دیتا ہے اور آپ خود کو دنیا کی بے حیائیوں میں، دنیا کی کوتاہیوں میں ڈال کر اس موقع کو کھو دیں، اس سے محروم رہ جائیں، تعجب ہے۔ موبائل فونز کمپنیز آپ کو رمضان المبارک میں بڑے بڑے پیکیجز کا موقع دیتی ہیں تو آپ بنا سوچے سمجھے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ان کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ان کی جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ فوراً سے پہلے کمپلیٹ کر دیتے ہیں، تعجب ہے۔ اور وہ رب جو آپ کے جسم کو، آپ کی روح کو ناپاکیوں سے اور گناہوں سے پاک کرنے کا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی محبتوں میں ڈالنے کا ایک بہترین موقع دیتا ہے جس میں بے حد اجر ہے، ثواب ہے، آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، آپ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، تعجب ہے۔ فکر کرنی چاہیے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی بار بار لیلۃ القدر کا نام لے رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے، کیوں؟ آپ کو کوئی فکر نہیں، تعجب ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا نام بار بار لے رہا ہے قرآن پاک میں تو یقیناً یہ رات بہت ہی مقدس ہے، تو یقیناً اس رات میں اللہ کی بہترین حکمتیں ہیں، تو یقیناً یہ رات اللہ کی عظمتوں سے بھری پڑی ہے اور ہم پھر بھی دنیا میں مصروف ہیں، تعجب ہے۔ آپ نے اس رات کو اتنا ہلکا کیوں لے لیا ہے؟
جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خود تاکید کر رہا ہے، خود بتا رہا ہے کہ اس رات کی فضیلت کو ہلکا مت لے، اس رات کی حکمتوں کو ہلکا مت لے، اس رات میں چھپی نجات کے ذریعوں کو ہلکا مت لے، اور آپ پھر بھی دنیا کی محبتوں میں، دنیا کے کاموں میں اس رات کو اتنا ہلکا لیتے ہیں، تعجب ہے۔ کمرہ امتحان میں جب آپ بہترین ایکٹیویٹیز کرتے پائے جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین رزلٹس بنا دیے جاتے ہیں، تو کیوں نہیں سوچتے کہ جب اس رات میں آپ کو عبادات میں مشغول پایا جائے گا، اس رات میں آپ کو اللہ کی نافرمانیوں، اللہ کی کوتاہیوں اور اللہ کی بے حیائیوں پر روتا نادم ہوتا پایا جائے گا، تو یقیناً آپ کے لیے بڑے بہترین فیصلے کر دیے جائیں گے۔ اس بات کو ہلکا مت لے کہ یہ رات بڑے فیصلوں کی رات ہے۔ آپ نے دنیا کے تمام گناہ بھی کر لیے ہیں، تو اس رات میں اگر آپ توبہ کرتے پا لیے گئے تو بہترین فلاح ہے آپ کے لیے۔ اس رات آپ اللہ کے بہترین محبت کو طلب کرتے پائے گئے تو آپ نواز دیے جائیں گے۔ اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ اس رات آپ اللہ کی محبت کو طلب کرتے پائے گئے تو آپ نواز دیے جائیں گے۔ اس رات آپ اللہ کی رحمتوں کو طلب کرتے پائے گئے تو آپ کو نواز دیا جائے گا۔ اس رات آپ کو اللہ کی حیاؤں پر خوف زدہ ہوتے پایا گیا تو آپ کو نواز دیا جائے گا۔ یہ بہت طاقتور رات ہے۔ اس رات کی پاور کو سمجھیے، اس کو اتنا لائٹ مت لیں، مت اس رات کو اتنا معمولی سمجھے کہ آپ اس کو دنیاوی کاموں میں گزار دیں۔ خوف زدہ ہو جائیے کہ کہیں آپ کو اللہ کی بے حیائیاں کرتے اس رات میں نہ پایا جائے۔ خوف زدہ ہو جائیے کہ کہیں آپ کو غیر محرم عورتوں اور مردوں سے بیہودہ گفتگو یا زنا کاریاں کرتے نہ پایا جائے، کیونکہ یہ رات بہت بڑی خطرناک سزاؤں والی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ڈر جائیے کہ بہرحال اس رات کی بے قدری کرنے والوں کو بھی سخت سزا دی جائے گی، اس لیے اللہ کی سزاؤں سے خوف زدہ ہو جائیے، اس طرح کہ اس رات آپ خوف زدہ پائے جائیں۔ اس رات آپ اللہ کی نافرمانیاں، کوتاہیاں اور گناہوں کی بھرمار پر روتے پائے جائیں۔ غور و فکر کیجئے کہ اس رات کو ہزاروں مہینوں سے کہیں بھی برابر نہیں کہا گیا، اس رات کی فضیلت کو ہزاروں مہینوں سے افضل کہا گیا ہے۔ اس رات کو ہزاروں مہینوں پر فضیلت دی گئی ہے، اور پھر بھی آپ اس کے لیے مشقت نہ کریں، تعجب ہے۔ اگر ہم کاؤنٹنگ کرنے بیٹھیں تو ایک کو ہم ہزاروں پوائنٹس پر برتری نہیں دے سکتے، صرف ایک ہوگا اور ہزاروں کاؤنٹنگز جو ہیں وہ ہزاروں ہی ہوں گی، یعنی کہ اگر ہزاروں کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس میں ایک جو ہے وہ کئی ہزار بار آتا ہے، اور یہاں پر ایک جو ہوگا وہ صرف ایک ہی دیکھا، گنا اور لکھا جائے گا۔ مگر کیا ہی فضیلتوں والی رات ہے نا کہ یہ ایک ہے اور ہزاروں مہینوں پر اس ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے، پھر بھی انسان اپنی فلاح کو تلاش نہ کرے تو تعجب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خیر و برکت سے، ہزاروں مہینوں سے بہتر اور فضیلت والی اس ایک رات کو پانے کی اور اس میں مشغول اس طرح ہونے کی توفیق دے کہ ہم اس رات میں عبادت کرتے پائے جائیں، ہم اس رات میں توبہ کرتے پائے جائیں، ہم اس رات میں اللہ کی محبت کو طلب کرتے پائے جائیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔